السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک دفعہ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کو ایک آخری نصیحت کی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو، جن باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے منع ہو جاؤ. کیونکہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق وہ دیتا ہے، ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اسی کے حکم سے آ رہا ہے، اور پھر ایک دن اسی کے پاس ہم سب نے واپس جانا ہے. ہم میں سے کوئی کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر اس سے بچ کے کسی اور کے دامن میں پناہ لے. یہ پاسبل نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ اللہ کوئی پناہ گاہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی بچنے کی جگہ تیرے سوا نہیں مگر یہ کہ تیری ہی طرف. کہ اگر گناہ ہو بھی جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سے تو کسی اور کے پاس جا کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، واپس اللہ ہی کی طرف پلٹنا پڑے گا. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اگر کسی انسان کے حق میں، اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم سوری کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر سوری کو قبول نہیں کرتے. اگر ان سے معافی مانگے تو معاف نہیں کرتے، اور اگر ان کی طرف پناہ پکڑے ان کو ناراض کرنے کے بعد تو وہ پناہ نہیں دیتے، وہ ٹھکانہ نہیں دیتے، وہ اور زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی ہستی جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہے کہ جب ہم اس کے حضور غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ اے دن کے گناہگار تو رات کو پلٹا، اور اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا، کہ میری ہی طرف واپس آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا. اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں اتنی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا اور تیرے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچی نیت، سچے ارادے اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس پلٹے اور اس سے معافی مانگے. اور اس کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس لیے اول تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کو ناراض کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کی اتنی مہربانیاں ہوں اس کو ناراض کرنے کا حق نہیں بنتا. جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ اگر ہم کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے. اگر خوبصورت پھول اور سبزہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی. وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کی طرح ایک پہاڑ بنا کے پیدا کر دیتا. اگر ہم کھانے کو انجوائے کرتے ہیں، ہم ریلیشن شپس کو انجوائے کرتے ہیں، تو یہ دراصل سب کچھ اس کی رحمت سے ہو رہا ہے. ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں، ہماری موت اسی کے ہاتھ میں. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑا بنا کے پیدا کرتا، کوئی کاکروچ بنا دیتا، کوئی چوہا بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا، لیکن اس سے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہر طرح کی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. تو اس لیے اگر اس کی ہم پر مہربانیاں ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے ہم اچھے بن جائیں، جب ہم پبلک میں ہوں تو ہم بہت نیک بنے یا بہت اچھے اخلاق کے بنے، اور جب ہم لوگوں کے بیک پر پیچھے ہوں، وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، تو ہم ان کے خلاف باتیں کریں یا بیک بائٹنگ کریں یا الزام تراشی کریں یا ان کے بارے میں کوئی برے بھلے کمنٹ دیں. یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں خدا کا خوف نہیں ہوتا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے، پھر وہ سب لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا ہے اور پیچھے بھی.
ایسا شخص قابل اعتماد ہوتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ ایک طرح سے ہمدرد غم گسار ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو امانت کے طور پہ رکھتا ہے، اگر اس کو اپنا کوئی مسئلہ بتایا جائے تو وہ اس پر شرمندہ نہیں کرتا، اس پہ عیب زنی نہیں کرتا یا تانا زنی نہیں کرتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں، اکیلے ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ہو یا پھر اپنے غیروں کے بیچ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنے ملک میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی فوتگی کا موقع ہو، ان تمام مواقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر اپنی بات، اپنی سوچ اور اپنا معاملہ اور رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے. آج اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے، غصے میں آ کے، لوگوں کو جلی کٹی سنا کر، ان کی بے عزتی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں یا یہ کہ ہم جو چاہیں کر لیں، اور کانفیڈنس کے نام پر ہم اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو اس کا سخت نقصان ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اسے یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس کے کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی کی جائے، وہ کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، اور اسے بندوں کا بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا پسند نہیں. اور اس نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ لوگوں میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پہ تم بھی ظلم نہ کرو. تو اس لیے اگر کوئی شخص طاقت کی بنا پر، مال کی بنا پر، کسی بھی وجہ سے، کسی اختیار کی بنا پر اگر دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کسی لمحے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا. ہم چھپ کے بھی گناہ کریں تو وہ دیکھتا ہے، ہم رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی کچھ کر رہے ہوں تو اس کو سب کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے روشنی میں. یہ روشنی اور اندھیرا ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے سب برابر ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد جب کبھی غلطی ہو جائے، کیونکہ ڈرنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، علم کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. کیا آدم علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، وہ جان بوجھ کر اس کے پاس چلے گئے. لیکن شیطان نے انہیں ایسا چکما دیا، ایسی باتوں میں لگایا کہ وہ بھول گئے کہ اصل حکم کیا تھا. ان کا ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلے صحیح کہتا ہوگا، اس کی مان لیتے. اور وہ کرتے 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 ان کو اپنے ڈھب پہ لے آیا اور ان سے وہ کروا لیا جو اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں کرنا. وہ دشمن اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت اسی قسم کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو عموماً اس کو حقیر بنا کے بتاتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. جیسے اگر آپ قرآن پاک پڑھنے لگے، اس کا ترجمہ پڑھنے لگے، سیکھنے لگے، تو کیا کہے گا کہ اس سے کیا ملے گا تمہیں، کون سی ڈگری ملے گی، کون سی جاب ملے گی، کیا حاصل ہوگا، یہ بھی کوئی کرنی تو انسان خود بھی کر سکتا ہے. دنیا کے سارے علوم پڑھنے کے لیے کالج یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، لیکن قرآن سیکھنا ہو تو کہتے ہیں خود ہی سیکھ لو، اپنے استاد خود ہی بن جاؤ. اسی طرح اگر کہیں صدقہ خیرات کرنے لگے تو اس وقت بھی وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی دینے سے کم نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دو گے تو اس کے پیچھے میں اور لے آؤں گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا بھلا کرو اور تمہارا بھلا نہ ہو، تم کسی کے لیے اچھا چاہو اور تمہارا اچھا نہ چاہے، تم کسی کی مدد کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائے. تو یہ پاسبل نہیں. لیکن ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتبار کم ہوتا ہے اور شیطان کی باتوں میں ہم بہت جلد آ جاتے ہیں. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے، اگر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں یا شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے
اتبع السیئۃ الحسنۃ، اس کے فوراً بعد اچھا کر لے. تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے. اٹس ویری نیچرل. بالکل اسی طرح کہ مثال کے طور پر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ کو مثلا کوئی چیز آپ مکس کر رہے ہیں ہاتھوں سے، آٹا ہی گوندھ رہے ہیں فار ایگزامپل، اب اگر اس آٹے والے ہاتھ سے آپ چمچ پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ چمچ کو آٹا لگ جائے گا. تو اگر ایسا ہو جائے جلدی میں کبھی پکڑنا پڑے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ چمچ صاف کر لیتے ہیں. بس عقل کہتی ہے نا، کسی نے تو نہیں ہمیں بتایا، ہماری عقل کہتی ہے کہ صاف کر لو. کہیں بھی کوئی سٹین پڑ جائے، کپڑے پہ کوئی سٹین پڑ جائے، دیوار پہ پڑ جائے، کسی بھی جگہ فرش پہ کچھ گر جائے، کارپیٹ گندا ہو جائے تو فوراً ہم کیا فکر کرتے ہیں؟ اٹو صفائی. بالکل اسی طرح اگر دل میں کوئی بات ایسی آ جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی قرآن مجید کے بارے میں، کیونکہ شیطان اس حد تک وسوسے باز اوقات ڈالتا ہے کہ انسان اپنے خیالات سے خود پریشان ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو فوراً استغفار کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ہو جائے یا بندوں کے حق میں ہو جائے، تو فوراً نیکی کرو. اب نیکی کرنے میں کیا؟ فوراً اللہ کو یاد کرو. قرآن مجید میں آتا ہے اپنے مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جاتے، فوراً الرٹ ہو جاتے. فاذا هم مبصرون، فوراً دیکھنے لگتے، نو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہی، تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو شیطان کا ہی وسوسہ ہے، مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے. تو اس صورت میں کیا ہے کہ جب انسان ایسی غلطی کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کرے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے منہ سے یہ بات کیوں نکلی، میں نے کسی کے بارے میں یہ سوچا ہی کیوں. ہماری عام طور پر غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ یا ہماری زبان سے کوئی بات نکل جاتی، یا ہم بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظلم ڈالتے ہیں ان پر، کہ چھوٹی سی ان کی غلطی ہوتی ہے اور ہم اس کو اتنا بڑا بازوقت بنا لیتے ہیں اور سارے دن کے لیے موڈ آف کر لیتے ہیں. یا پھر شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا پھر اپنے جو اور کام کاج ہیں. تو جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہو، بعض اوقات بھول کے منہ سے غلط بات نکل جاتی، یہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بعد میں خیال آتا، او ہو میں نے تو اس کو کہا یہ 4 ہے، وہ تو 2 تھا، اب کیا کروں، اب ہو گیا، اب وہ تو بات ہاتھ سے نکل گئی، جس کو 2 کا 4 بتایا وہ تو چلا گیا. اس وقت ہمارے حافظے نے کام نہیں کیا، ہم بھول گئے، ہم نے کچھ اور بتا دیا. بعد میں اگر ممکن ہو تو ہم کیا کریں، ٹیکسٹ کر دیں، کسی بھی طرح وضاحت کر دیں، وہ میں نے یہ بات کہی تھی تو ایسا ایسا ہو گیا، تو اس کا ازالہ کر دیں، یہ اس کا یہ نیکی ہوگی اور وہ اس غلطی کو اور بھول چوک کو مٹا دے گی. تو اور اگر منہ سے کسی کے ساتھ کوئی سخت بات ہو گئی ہے تو سوری کر لیں، اس کے بعد اس کو اسمائل دے دیں، اس کے بعد اس سے اچھی بات کر لیں، اس کے ساتھ کوئی احسان کر لیں، تو کیا ہوگا؟ تمحوہا، اس کا وہ زخم مٹ جائے گا، اس کا وہ دکھ مٹ جائے گا. اب مثلاً ہسبینڈ وائف میں جب کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو دونوں کیا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھی طرح بات کر لیں. اب اگر وہ اچھی طرح بات کر لے تو سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن اگر نہیں کرے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو لمبا کرتا جائے تو وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے یہی ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ چاہے بندوں کے حق میں، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً ہی انسان اس سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کو مٹا دے. اور مثلاً وضو کرنا جو ہے یہ انسان کے اعضاء سے گناہوں کو دھوتا ہے. کہتے کہ جب آخری قطرہ ٹپکتا نا پانی کے تو اس کے ساتھ آخری گناہ دھل جاتا ہے. جیسے اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کیا یا زبان سے کیا یا منہ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ، یعنی کہ انسان چل کے کسی کے ساتھ اس نے جا کے کوئی زیادتی کی یا کچھ بھی، تو وضو دھونے والا ہے گناہوں کو. یعنی انسان اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی اس سے تو فوراً کیا کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے، توبہ کر لے، توبہ کے نفل پڑھ لے. نماز بذات خود گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. پھر اسی طرح تیسری چیز جو یہاں پر فرمائی گئی وہ ہے وخالق الناس بخلق حسن،
اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے. وہ چاہے تو دوسروں کے ساتھ طنز کا، ٹونٹ کا، حقارت آمیز رویہ اختیار کرے، اور چاہے تو آرام سے بات کر لے، چاہے تو پیار سے بات کر لے، چاہے تو چیخ چلا کے بات کرے، چاہے تو آرام سے بات کر لے، چاہے تو آسان طریقے پہ بات کرے، چاہے تو مشکل کرے. لیکن یہ یاد رکھے کہ جو کچھ وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. یعنی آج آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، کل کوئی بڑا آپ کے ساتھ زیادتی کرے. تو اس لیے انسان اگر دوسروں پر احسان کرتا ہے تو تب بھی یہ سوچے کہ یہ وہ اپنے ساتھ ہی بھلا کر رہا ہے، اور اگر دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ پلٹ کر اسی کی طرف آنے والا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں جو اللہ کے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے سارا معاملہ کرو، اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے. اس کی عزت سب سے زیادہ ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اسی کی عزت ہے جو اللہ سے ڈر کے معاملے کرتا ہے. پھر اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام امور اور اعمال کو زیادہ زینت بخشنے والا ہے. اس سے تمہارے اعمال بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور تمہارے اندر بھی ایک حسن آئے گا. ایک ہمارا حسن یا ہماری شخصیت وہ ہے جو ظاہر میں، ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ہے. باہر جو ہوتا ہے وہ اندر کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور تقویٰ کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر. جب ہم اللہ کے ڈر سے کسی کے بارے میں فالتو بات نہیں کہتے تو یہ دراصل اس کو نہیں ہمیں فائدہ دیتا ہے. ہماری شخصیت گندی نہیں ہوتی، ہمیں داغ نہیں لگتا، ہمارے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، یعنی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق. یعنی جس دل میں خدا کا ڈر ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. پھر یہ کہ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں. ہم میں سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے، لیکن وہ کون ہوں گے؟ وہ متقی ہوں گے. آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی ہے. وہ جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی جاب پر ہوں، اگر ان کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے تو وہ میرے سب سے قریب ترین ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تقویٰ کی حقیقت کو بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں. یعنی جس سے دل کے اندر ایک چور آتا ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کو پتا چلا تو کیا ہوگا، بس اس کام کو نہ کرے، اس چیز کو چھوڑ دے. پھر جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا جو تقویٰ اختیار کریں گے اور وہ جو محسن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں حاصل ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگتا ہے، مسجد سے محبت ہو جاتی. کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء کی طرف لکھا اے میرے بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے. یعنی ہر تقویٰ والا انسان جس کے اندر تقویٰ کو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ پھر کیا کام کرتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے. عزیز بہنوں، یہاں اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور مسجد جانے بازو کا سستی کر لیتے ہیں، تو خواہ جمعے کے دن خواہ کسی اور دن، مغرب ہو عشاء ہو، کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک آدھ نماز مسجد میں جا کے ادا کریں. ہر مسجد میں یہاں ماشاءاللہ عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے. اذان سے تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں اور دعا کریں، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بندہ جو مانگتا ہے بندے کو نصیب ہوتا ہے، ملتا ہے.
جب کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تو اللہ کے گھر جائیں. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا عمرہ کریں گے، تو وہاں بھی تو مسجدوں میں ہی جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے ایک طواف ایکسٹرا ہوتا ہے، باقی تو اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح مسجد میں جانا بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ جانا. تو اس لیے مسجد جائیں، دعا مانگے، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں. اگر وہاں کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اسے سنیں، سیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا آپ کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون، ایک راحت ہو گیا. مسجد سے باہر نکلیں گے یوں لگے گا جیسے سارے غم کا بوجھ اتر گیا ہے. پھر اسی طرح جو شخص متقی ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اپنے خادموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. صرف صلہ رحمی نہیں، ان کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور مشکلات پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرتا ہے اور خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے، حق بات کی تصدیق کرتا ہے، اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے اور چھپ کے کام کرنا پسند کرتا ہے. اس کو ریاکاری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کا شوق نہیں رکھتا، خاموشی سے نیکیاں کرتا رہتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو بھی نہ پتا ہو، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر کی ہے. اور ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی اور غنی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے، یعنی شہرت کا طلبگار نہیں.